الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کو قدیم تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ مصر میں موجود تاریخی آثار پوری دنیا سے سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ مصری حنوط شدہ لاشیں یعنی ممیاں پوری دنیا میں مصر کی پہچان ہیں۔ اس ملک کو فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انسانی تاریخ میں بھی خصوصی مقام حاصل ہے۔ قدیم مصر کے رہنے والے لوگ اپنے زمانے کے مانے ہوئے نامور اور شہرت یافتہ تہذیب کے مالک تھے۔ ان کی تہذیب سے بہت بڑا علاقہ متاثر ہوا۔ تقریباً 8000 سال پہلے مصری لوگ کسان تھے، پھر چند صدیوں ہی میں مصر دنیا کی طاقتور قوموں میں شمار ہونے لگا۔ مصر میں بادشاہوں فرعونوں کے لیے مقبرے تعمیر کیے جاتے جو دریائے نیل کے مغربی کنارے پر ہوتے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ وہ اس عقیدے کے قائل تھے کہ ان کا بادشاہ مرا نہیں بلکہ سورج دیوتا سے ملنے گیا ہے۔ قدیم مصری لوگ دریائے نیل کے کنارے آباد تھے جہاں پانی کی بہتات کی وجہ سے وہ کھیتی باڑی کر سکتے تھے۔ یہ لوگ دور دراز کی دنیا کے بارے میں نہیں جانتے تھے لیکن ایشیا اور افریقہ کے بارے میں خاصی معلومات رکھتے تھے۔ ان کے سوداگر نزدیکی ممالک سے لکڑی، سونا، ہاتھی دانت، گرم مسالے، حتیٰ کہ بندر وغیرہ بھی لا کر تجارت کرتے تھے۔ مصری لوگ عمدہ طرز پر کھیتی باڑی کرتے تھے اور اس وجہ سے جلد دولت مند بھی ہو گئے تھے۔ یہ اپنے دیوتاؤں کے لیے اعلیٰ درجے کی خوبصورت عبادت گاہیں تعمیر کرتے تھے۔ ان کے پاس فوج، بحری جہاز اور اعلیٰ نظام موجود تھا۔ ان کے ماہر فلکیات ستاروں کا علم جانتے تھے۔ ماہر کاریگر سونے چاندی سے بہترین زیورات تیار کرتے تھے۔ اس دور میں مصر پر حکومت کرنے والے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ وہ انہیں دیوتا جیسا مقام دیتے تھے۔ دنیا کی پہلی خاتون حکمران کا تعلق بھی غالباً مصر سے ہی تھا۔ انسانی تاریخ کی اولین خاتون حکمرانوں میں ہیٹشپ سوٹ شامل تھیں۔ جب اس کا کم سن بھتیجا تخت نشین ہوا تو اس خاتون کو مصر پر اس کم سن بادشاہ کے قائم مقام کے طور پر حکومت کرنے کی دعوت دی گئی اس وقت تک جب وہ بڑا ہو جائے۔ مگر ملکہ کو حکومت اور اقتدار کا ایسا چسکا لگا کہ اس نے اپنے بھتیجے کو پھر حکومت نہ کرنے دی۔ اس نے 1458 سے 1478 تک قدیم مصر پر حکومت کی۔ فرعون عام طور پر تاج پہنتے تھے۔ بعض اوقات فرعون 2 تاج بیک وقت پہنتے تھے۔ یہ تاج مصر کے 2 مختلف علاقوں کی نشاندہی کرتا تھا۔ لکسر شہر میں مصر کے کئی آثار قدیمہ موجود ہیں۔ اسے بادشاہوں کی وادی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر دریائے نیل کے عین کنارے پر واقع ہے، اسی لیے فرعونوں کا منظور نظر اور دارالحکومت رہا۔ انہوں نے اس شہر میں بے شمار عمارتیں تعمیر کروائیں۔ یہاں فرعونوں کے بہت سے مقبرے ملے ہیں۔ قدیم مصر کے آثار دیکھنے کے لیے سیاح بڑی تعداد میں مصر کا رخ کرتے ہیں۔ قدیم مصری تہذیب کیسی تھی؟ جب قدیم مصری تہذیب کا ذکر آتا ہے تو عموماً اہرام مصر اور ان کی تعمیر کے بارے میں محققین کا اختلاف یا لاشوں کو حنوط کرنے کے طریقے کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے، لیکن قدیم مصری تہذیب کا تعارف محض یہی نہیں، اس کے متعلق اور بھی بہت سی دلچسپ اور اہم معلومات ہیں جنہیں کم لوگ جانتے ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں۔ تعلیم۔ اس دور میں تعلیم کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ کسانوں کے بچے لکھنے پڑھنے کی ابتدائی مہارت کے ساتھ زراعت کی خصوصی تعلیم بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ مڈل کلاس خاندان اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے معبدوں میں بھیجتے تھے، جبکہ اشرافیہ کے ہاں تعلیم و تربیت کے لیے الگ مدارس و معلمین کا انتظام تھا۔ منطق، ریاضی اور روحانیت کی تعلیم سب کے لیے لازمی تھی۔ شواہد کے مطابق لکھنے پڑھنے کی عمر 13 سے 19 سال مقرر تھی۔ رہن سہن اور عادات۔ عہد فرعونیہ میں لوگ سونے کے لیے پتھر کے تراشے ہوئے مخصوص تکیوں کا استعمال کرتے تھے۔ ان کی شکل دیکھ کر شاید یقین نہ آئے لیکن اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اس دور کے لوگ بلیوں سے شدید انس رکھتے تھے، حتیٰ کہ ان کی پوجا بھی کی جاتی تھی۔ کسی گھر میں بلی کی وفات ہو جاتی تو گھر کے تمام افراد غم میں اپنی بھویں منڈوا دیتے تھے۔ بلی کو قتل کرنے پر موت کی سزا مقرر تھی۔ مصریوں نے جن خداؤں کی پوجا کی تھی ان کی تعداد 1400 ہے۔ جو بادشاہ تخت نشین ہوتا وہ اپنی عبادت کا حکم جاری کرتا۔ بعض حکام فرعونیہ خود کو مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے قریب میں کچھ غلام بٹھاتے تھے جن پر شہد ملا ہوتا تھا۔ اس طرح مکھیاں ان پر بیٹھتیں اور حکام تنگ نہ ہوتے تھے۔ آخری خاتون فرعون مصر کلیوپیٹرا نسلاً مصری نہیں تھی بلکہ یونانی تھی۔ شادی کے موقع پر عورت مرد کے درمیان انگوٹھیوں کے تبادلے کی رسم سب سے پہلے مصری تہذیب میں شروع ہوئی۔ شہد اور تیل کے زیادہ استعمال کی وجہ سے زیادہ تر مصری موٹاپے کا شکار تھے اور اس سے پریشان رہتے تھے۔ دبلا ہونا خوبصورتی کی علامت تھا، جیسا کہ دیواروں پر تصویروں کے نقش سے واضح ہوتا ہے۔ تصویری نقوش میں لوگوں کو دبلا دکھایا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔